پروفیسر صاحب بنیامین عابد صاحب دعا فرماؤ اللہ سب دے سفر مو آسان فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال محبت کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ جس شخص کے دل اندر صحابہ کرام دی محبت نہیں ہے ایسا شخص مومن و مسلمان نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماع دا عقیدہ اور منہج پڑھیے۔ محدثین کرام نے عقیدے دے 17 کتاباں لکھی ہیں اور ان 17 کتاباں اندر محدثین نے بات درج کی کہ صحابہ کرام نہ محبت کرنا ایمان ہے۔ سنیہ اہل الحدیث دا عقیدہ اور منہج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام مومن نے، تمام صحابہ کرام جنت وارث نے، اور تمام صحابہ کرام تے رب راضی ہے، اور تمام صحابہ کرام رب تے راضی نے۔ جیڑا شخص صحابہ کرام نہ محبت نہیں کرتا ایسا شخص اہل الحدیث کے نزدیک مومن مسلمان نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر فرما کے لا تسبوا صحابی، لوگوں میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہنا، کیونکہ مصطفیٰ فرما کے اللہ فی اصحابی، اور جامع ترمذی اندر حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا جدوں تسی دیکھو کسی شخص نو جڑا صحابہ کرام نو برا کہ میں اس حدیث کا معنی اس انداز نہ کرنے لگا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جدوں دیکھو تسی کسی ایسے شخص نو جڑا سیدنا صدیق دی توہین کرے، جڑا سیدنا عمر نو برا کہ، جڑا سیدنا عثمان دی توہین کرے، جڑا شیر خدا سیدنا مولا علی دے بارے نازیبا کلمات کے، جڑا سیدنا امیر معاویہ دے بارے توہین و تنقیص کلمات کے، سیدنا ابو سفیان نو برا کے، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا اس نے کہہ دیجئے تیرے اس فعل تے اللہ دی لعنت ہوئے کہ تو محمد مصطفیٰ دے صحابہ نو برا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام دی توہین کرنے والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہے، خواہ زبان نہ صحابہ اکرام دی توہین کرے، خواہ کتاب لکھ کے صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص کرے، ایسے شخص کا ایمان خطرے اندر ہے جڑا صحابہ اکرام دی توہین و تنقیص کرے، کیونکہ صحابہ اکرام دے بارے قرآن دا اعلان ہے، فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا میں محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مہاجرین صحابہ تے راضی ہاں، رب فرماندا ہوئے میں انصار تے راضی ہاں، والذین تبعوہم بإحسان، جنہاں فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کیتا ہوئے، اللہ فرماندے میں انہاں تے راضی ہاں۔ میں اس آیت دا ترجمہ واضح و شرافت الفاظ دینا کر کے سمجھانا چاہنا، والذین تبعوہم بإحسان، رب سمجھا رہا ہوئے میں امیر معاویہ تے راضی ہاں، میں ابو سفیان تے راضی ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں امیر معاویہ تے راضی ہاں، امیر معاویہ میں رب تے راضی نے۔ اللہ جی امیر معاویہ تے تسی راضی ہو تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی واسطے انعام کی تیار کیتا ہوئے، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ فرماندے نے اساں امیر معاویہ واسطے، اساں سیدنا ابو سفیان واسطے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ دے لاہور دا چوڑا بکواس کردا ہے، آندا امیر معاویہ مومن نہیں، امیر معاویہ جنت اندر نہیں جان گے۔ اللہ لاہور دا چوڑا کالی زبان والا، کالے دل والا، کالے لباس والا امیر معاویہ دی توہین کردا ہے، کدے سیدنا عمر دی توہین کردا ہے۔ رب فرماندا ہے ایک چوڑا توہین کردا رہے، میں رب دا اعلان ہے میں جنت تیاری محمد مصطفیٰ دے صحابہ لی کیتی ہے، میں جنت تیاری امیر معاویہ لی کیتی ہے۔ سنیے آج دی کانفرنس اندر اہل حدیث دا اعلان، رب کعبہ دی قسم ہے جنت حق ہے، جنت اندر جانا اہل اسلام دا مومنین دا حق ہے، جنت اندر محمد مصطفیٰ دی قیادت دے اندر امت مسلمہ داخل ہوئے گی،
لیکن سن لیجئے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تو بعد جنت اندر سب تو پہلے میرے ابو بکر عمر عثمان و علی امیر معاویہ ابو سفیان اصحاب محمد داخل ہوں گے. اسی اس جنت نو جنت تسلیم ہی کر دے جس جنت اندر صحابہ نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اہل حدیث دا عقیدہ اور منہج ہے جنت بڑی محمد مصطفیٰ اور آپ دے صحابہ اکرام لی اور آپ دی امت واسطے ہے. انشاءاللہ اہل حدیث اس جنت اندر جائے گا جس جنت اندر صدیق عمر عثمان و علی امیر معاویہ ہوں گے. ہمیں وہ جنت چاہیے سن لیجئے جس طرح ہم صدیق عمر عثمان و علی کی شان بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس طرح ہمیں صدیق عمر عثمان و علی پیارے ہیں رب محمد کی قسم ہے، اسی طرح سانو سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان پیارے نے جس طرح سی صدیق عمر عثمان و علی اہل بیت دی توہین برداشت نہیں کر دے، اسی طرح سی سیدنا امیر معاویہ دی توہین برداشت نہیں کر دے. کٹ سکنے ہاں مر سکنے ہاں، یاد رکھنا حد کڑی ہے برداشت ہے، جیل ہے قبول ہے، گولی نہ جسم اڑا دیتا جائے برداشت ہے. میں تو کہا کرنا سیدنا امیر معاویہ دی محبت میرے جسم اندر اس قدر سما چکی ہے، اگر امیر معاویہ دی شان اندر سیدنا امیر معاویہ دے دفاع اندر ساڑھے جسم دے ٹکڑے بھی کر دیتے جان، اے میرے اللہ تو جسم دے ٹکڑے نو قوت گجائی عطا کر دے، ساڑھے وجود دے ٹکڑے اندروں بھی آواز آئے گی امیر معاویہ مومن ہے اور امیر معاویہ دے جنتی ہونے اندر کوئی شک نہیں ہے. کون بکواس کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ دے بارے اور کہنا میں مومن ہوں؟ یاد رکھیے اے اہل سنت جوانوں بزرگوں بوڑھوں، صحابہ اکرام نہ محبت کے لیے کسی رافضی اور نیم رافضی تو متاثر ہونے دی ضرورت نہیں ہے. کوئی رافضی ہوئے وہ بھی ہمارا پیغام سنے، کوئی رافضیت ایجنٹ ہوئے وہ بھی ساڈا پیغام سن لے. میرے علم اندر ہے خلافت و ملوکیت جیسی کتاب نے اہل سنت اندر سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عثمان دے بارے جو زہر کھلایا ہے، اللہ دی رحمت و فضل نہ اس زہر قاتل دا تریاق میری جماعت دے عالم، میری جماعت دے شیخ محدث حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ نے ابو العالی مودودی صاحب دی زندگی اندر خلافت و ملوکیت کا جواب لکھا. خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس دنیا تو چلے گئے، آج تک شرعی حیثیت جو لکھی ہے خلافت و ملوکیت ہی اس کتاب کا جواب نہیں آ سکا، کیونکہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف عطا کیا. اہل حدیث قرآن لے کے پیغمبر دی حدیث لے کے محمد مصطفیٰ دے صحابہ دی شان کو بیان کرتا ہے اور صحابہ اکرام دا دفاع اہل حدیث کرتا ہے اور کرتا رہے گا. سن لیجئے یہ نعرہ لانا صحابہ اکرام دی محبت ہے، انج لاؤ کہ کم از کم رافضیت ایوانہ تک آواز تے جائے نا. سنیے سیدنا امیر معاویہ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ عظیم انسان نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے اسلام قبول کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین اندر شرکت کی تھی. سیدنا امیر معاویہ حنین اندر شریک ہوئے نے، اللہ پاک نے حنین اندر شرکت کرنے والے نے اعلان فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین
مومنین نے اس آیت دے اندر اللہ نے سیدنا امیر معاویہ نو مومن قرار دیا، فرمایا جنہاں ہنین اندر شرکت کی دی ہے وہ مومن نے، میں رب نے انہوں تے سکینت نازل کی دی ہے، جاؤ دنیا جناب کی رافضیت اور نیم رافضیت جیل میں فتنہ بھی سن لے، یا تو کوئی حوالہ پیش کیجئے، کوئی رافضی اپنی کتاب پیش کرے، کشف الغمہ پیش کرے، یا جناب علی اصول کافی فروع کافی پیش کرے، بہار الانوار پیش کرے، یا مرزا جیل میں اپنی اکیڈمی دے دروازے نو ٹکرا مارے اور ایک روایت پسندے سے پیش کر دیجئے کہ غزوہ حنین اندر شریک ہونے والے مجاہدین اندر سیدنا امیر معاویہ شامل نہیں نے، قیامت آ سکتی ہے، دلیل نہیں ملے گی، پھر ماننا پڑے گا سیدنا امیر معاویہ حنین دے مجاہد نے، جو بات طے ہے سیدنا امیر معاویہ غزوہ حنین دے مجاہد نے، پھر ماننا پڑے گا امیر معاویہ تے رب نے سکینت نازل کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مومن نے، اور نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین دے مال غنیمت دے اندروں سیدنا امیر معاویہ نو حصہ بھی دیا، غزوہ حنین تو واپسی دے نبی علیہ السلام نے عمرے دی نیت نہ احرام بنیا، آ کے عمرہ کیا، جو صفا مروہ دی سعی مکمل کی تھی، نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا بلایا جائے امیر معاویہ نو، یا رسول اللہ کی کہنا ہے؟ فرمایا میں عمرہ کر لیا ہوئے، امیر معاویہ آنتے میرے سر دے بال اتارن، اور کہنے والوں امیر معاویہ دشمن تھے نعوذ باللہ رسول اللہ کے حیا کیجئے، امیر معاویہ نے مصطفیٰ دے سر تو بال اتارے نے، جو دشمن ہوندہ تے اوہی بلیڈ مصطفیٰ دی گردن تے چلاندہ، جدو امیر معاویہ پیغمبر دے محب نے تے بال اتار کے ویکھو محبت امیر معاویہ دی مصطفیٰ نا، مصطفیٰ دے بال مبارک زمین تے نہیں چھٹے، سیدنا امیر معاویہ پیغمبر دے بال مبارک تبرک سمجھ کے محفوظ کر لیے، اور جدو موت دا وقت آیا اپنی اولاد نو بلا کے فرمایا میرے بیٹو جو میں فوت ہو جاواں منو دفن کرن لگو کفن پہنا لگو، اے پیغمبر دے بال مبارک میں 40-50 سال سنبھال کے رکھے نے، اے بال مصطفیٰ دے تبرکات نے میرے منہ تے میرے ہونٹاں تے میرے کناں تے میرے ناک تے رکھ دینا۔ یہ امیر معاویہ نے، کون سیدنا امیر معاویہ؟ نبی علیہ السلام نے تبوک اندر شرکت کی تھی، سیدنا امیر معاویہ نال نے، کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے جنہیں واسطے ہدایت دی دعا کی تھی ہے، کون امیر معاویہ نے جنہیں واسطے پیغمبر نے جہنم تو بچنے دی دعا کی تھی ہے۔ آج کوئی باس کرے، آج کوئی جھرا کرے سیدنا امیر معاویہ دے بارے ایک حدیث سن لیجئے، پلے باندھ لیجئے، مستدرک حاکم دے اندر صحیح سند نہ روایت موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا عبیم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس حدیث نو بیان فرما دے نے، عبیم بن سعیدہ فرما دے نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے مددگار بنایا ہوئے، کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے وزراء بنایا ہوئے، کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے سسرال بنایا۔ حدیث دے الفاظ سنیے، نبی پاک نے فرمایا کچھ صحابہ نو اللہ نے میرے سسرال بنایا۔ سیدنا ابو بکر دی بیٹی عائشہ مصطفیٰ دی بیوی ہے، ابو بکر مصطفیٰ دے سسر نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی بیٹی سیدہ حفصہ پیغمبر دی بیوی ہے، سیدنا عمر مصطفیٰ دے سسر نے، سیدنا ابو سفیان دی بیٹی سیدنا امیر معاویہ دی بہن سیدہ ام حبیبہ پیغمبر دی بیوی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ دے برادر نسبتی نے۔ اور حدیث دے الفاظ سنو، نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے مددگار صحابہ نو، میرے گزارا صحابہ نو، میرے سسرال صحابہ نو برا کہندا ہوئے، اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اس تے ساری انسانیت دی لعنت ہے، اس تے رب دے فرشتیاں دی لعنت ہے۔ اگلے الفاظ کی نے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے دی قیامت والے دن نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ لعنتی انسان ہے جڑا سیدنا امیر معاویہ دی توہین کردا ہوئے۔ کہاں یاد آئے؟ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی عالم ہے، اس نے کتاب لکھی نسیم الریاض شرح کتاب الشفاء، قاضی اعجاز رحمہ اللہ دی کتاب الشفاء دی شرح اندر الفاظ لکھے۔ علامہ احمد شہاب الدین فرماندے نے، اے اہل حدیث دے جوانوں، یہ الفاظ اپنے سینوں پہ لکھ کے لے جائیے، دشمن امیر معاویہ کے لیے یہ الفاظ موت ہیں، زہر ہیں۔ سنیے الفاظ کیا نے؟ علامہ احمد شہاب الدین فرماندے نے، وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْغَاوِيَةِ۔
وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ علامہ احمد شہاب الدین فرماندے نے جڑا سیدنا امیر معاویہ نو برا کہے، جڑا امیر معاویہ دی توہین و تنقید کرے، فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ علامہ احمد شہاب الدین فرماندے جڑا سیدنا امیر معاویہ نو برا کہے وہ جہنم دے کتے اندروں ایک کتا ہے۔ محدثین نے صحابہ اکرام دے دشمن و انسانیت دی صف اندر شمار ہی نہیں کیا۔ بعد بدبخت اندر معاویہ دا معنی کرو، میں نہ جاؤ اٹھاؤ لسان العرب لغت دی کتاب ہے، ابن منظور عربی نے لکھی ہے، معاویہ دا معنی کیا۔ رات دا جدو آخری پیر ہوندہ ہے آسمان تے ایک ستارہ چمک دے، جدو آسمان تے ستارہ چمک دے نا انہوں ویکھ کے زمین دے کتے بھونک دیں، جدو ستارہ چمک دے زمیندار جٹ جان دیں جڑے پانی شانی لاندے رہنے، جو رات دا آخری پیر ہوندہ ہے آسمان تے ایک ستارہ چمک دے، جو ہی ستارہ چمک دے زمین دے کتے بھونک دینے، اس ستارے دا نام معاویہ، اور میں نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تواڈی عظمت نو سلام ہے۔ معاویہ ستارہ ہے اور ستارے معاویہ تے تھوکنے والوں یہ تھوک واپس تواڈے منہ تے گرے گا، تواڈے اپنے منہ گندے ہون گے اور ہو رہے ہیں۔ امیر معاویہ چمکدا ستارہ قیامت یا دیوارہ تک امیر معاویہ دی عظمت چمکتی رہے گی۔ ہم سے نہیں ہو سکتا دشمن صحابہ سے پیار، ہم سے مزید برداشت نہیں ہو سکتی صحابہ کی توہین۔ گورنمنٹ ہمیں پابند کرتی ہے، ہمیں امن کی پٹی پڑھاتی ہے۔ سن لیجئے یہ ملک پاکستان آل و سنہ کے بزرگوں کی قربانیوں سے بنا ہے، اس کا امن ہمیں پیار ہے، لیکن سن لو اللہ کی قسم یہ پاکستان صدیق عمر عثمان و علی امیر معاویہ کی عظمت سے پیارا نہیں ہے۔ ہماری جانیں ہمیں پیاری نہیں ہے، اولاد پیاری نہیں ہے، مال و دولت صحابہ سے پیارا نہیں ہے۔ اگر حکومت چاہتی ہے ملک میں امن رہے اور رہنا چاہیے، پھر گستاخان صحابہ کے لیے جو بل پاس ہو چکا ہے، دستخط باقی ہیں صدر کے، وہ کروا کے قانون بنا دو۔ اللہ کی قسم ہمارے دل مزید یہ توہین صحابہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو سیدنا ابو بکر عمر عثمان امیر معاویہ کی توہین کرے اس کو الٹا لٹکنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سے نہیں برداشت ہوتی صحابہ کی توہین۔ وہ توہین کرے جس کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں، اپنے باپ کا پتہ نہیں، اپنی نسل کی اصلیت کا پتہ نہیں ہے، وہ صحابہ پہ جرا کرے اور ہم برداشت کریں۔ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ کوئی رافضی ہو، کوئی نیم رافضی ہو، کوئی جیلوی ہو، کوئی جالوی ہو، یہ سارے جتنے فتنے ہیں انشاءاللہ اہل حدیث کی تحریک اٹھے گی اور انشاءاللہ ان سارے فتنوں کو اللہ کے فضل سے ہم دھکیل کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قانون کے ذریعے پہنچوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے سیدنا امیر معاویہ کے حق میں، اور ایسے آج نعرہ لگے پتہ چلے امیر معاویہ دے محب تشریف فرماؤ۔ جدو امیر معاویہ دی عظمت بیان کرے تھے نعرہ لگے پسروری صاحب آگے نے، سنو نعرہ ایسا لگائیے، کافروں پہ ہاویہ، اونچی آواز نہ، کافروں پہ ہاویہ، دو مرتبہ سارے مل کے جھٹکا لگے تاکہ قریب دور دے سارے رافضی ہلن۔ کافروں پہ ہاویہ، 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 کافروں پہ ہاویہ۔ سیدنا ابو سفیان اور امیر معاویہ سب صحابہ جنتی، سب صحابہ کی عظمت کو سلام۔ جان جا سکتی صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنت